تمسقدیم یا امام رضا سلام یا امام رضا سلام یا ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين ورحمة الله على محبيهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صلوات پڑھنے محمد سلسلہ کلام اس آیہ مجیدہ کے ذیل میں جو چند دن سے چل رہا ہے انشاءاللہ اسی طرح قدم بقدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ عرض کیا تھا کہ خدا نے انسان کو بدن دیا، ساتھ میں روح دی، روح کو فطرت عطا کی، اور فطرت اگر انسان کی سالم ہو تو پورا دین سمجھ لیتی ہے، اور اگر فطرت سالم نہ ہو تو آہستہ آہستہ چہ بسا دین کی ایسی تفسیریں بیان کی جاتی ہیں کہ جب دشمن کے ہاتھ چڑھتی ہیں تو وہ اسلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین کا یہ ارشاد لبس الاسلام و لبس الفرو مقلوبہ کہ اسلام کا چہرہ بگاڑ دیا گیا اور اسلام کے حقائق کو مس کر دیا گیا، لہذا ضرورت اس بات کی پڑی تھی کہ امیر المومنین جیسی ذات آئے اور آ کر اسلام کا وہی حقیقی چہرہ جو پیغمبر اسلام لے کر آئے تھے اس کو دوبارہ سے تعارف کروائے۔ کل ایک بات کی طرف اشارہ کیا تھا اور وہ یہ تھا کہ کبھی کبھی ہم دینی اور اسلامی تعلیمات کو اپنے پیرائے میں بیان کر کے دین کا چہرہ ہم بھی مسخ کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ اشارہ کیا، کہا جاتا ہے کہ جی خاتون ناقص العقل ہے، ناقص العبادت ہے اور ناقص المیراث ہے، سنا ہوگا اور سنتے بھی رہتے ہیں۔ اگر اسلام کی روح کو پہچانا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کی حقیقت میں مذکر اور مؤنث کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ مذکر اور مؤنث، مرد اور عورت، یہ جسم انسانی کی تقسیم ہے، نہ کہ انسان کی۔ جسم انسانی کبھی مذکر ہوتا ہے کبھی مؤنث ہوتا ہے، لیکن حقیقت روح نہ وہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے۔ مثلا فرض کریں آپ کی روح اور آپ کی حقیقت علم و عمل سے بنے گی، جو آپ علم حاصل کریں گے آپ کی تصویر مکمل ہوتی رہے گی، اور جو عمل کریں گے اس عمل سے آپ کی تصویر کا دوسرا پہلو مکمل ہوتا رہے گا۔ تو یہ علم جس سے ہماری حقیقت بنے گی یہ مذکر ہے یا مؤنث، مرد ہے یا عورت؟ نہ مرد ہے نہ عورت۔ یہیں سے
یہ نقطہ ذہن میں رکھ لیں کہ مذکر اور مؤنث یہ جسم کی تقسیم ہے، یہ مادے کی تقسیم ہے۔ جو روح ہو، جو نور ہو، جو مجرد ہو، اس میں تذکیر و تانیث نہیں ہوتی۔ پس مرد اور عورت کا ہونا یہ دونوں سواریاں ہیں اس روح کے لیے، اس روح کو کسی منزل پہ پہنچانا ہے، اور اس کے لیے خداوند عالم نے ایک روح کو مرد کا جسم لے کر سواری دے دی، اور عورت کو منزل کمال تک پہنچانے کے لیے جسمانی طور پہ عورت بنا کر اس کے حوالے کر دیا، اور دونوں کی ذمہ داریاں اپنے اپنے جسم کے اعتبار سے مقرر کر دیں۔ لہٰذا یہ نہیں ہے کہ اگر ذمہ داری مرد کی ہو وہ یہ اترانا شروع کر دے کہ جی ہم با فضیلت ہیں، اور اگر خاتون ان خصوصیات کو جو دین نے اس کے لیے مقرر کی ہیں ان کو دیکھ کر اترانا شروع کر دیں کہ نہیں جی ہم افضل ہیں۔ افضلیت کا دار و مدار علم و عمل سے ہے، جسمانی فرق سے کوئی افضلیت وجود میں نہیں آتی۔ اسی لیے 2 اور 2 4 کی طرح جو کہا جاتا ہے جی خاتون ناقص العقل ہے، البتہ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اگر جی عورت سے مشورہ کرو تو ہمیشہ اس کے الٹا عمل کرو، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ بیان کیا جاتا ہے کہ جو وہ مشورہ دے بالکل اس کے اپوزٹ عمل کرو۔ کیوں؟ چونکہ ذہنیت یہ بنی ہوئی ہے کہ خاتون ناقص العقل ہے۔ دیکھیں انسان جب بالغ ہوتا ہے، بلوغ کی ایک حد ہے، اور بلوغ کا معنی یہ ہے کہ انسان اس منزل پہ آ گیا ہے، پہنچ گیا ہے کہ اب خدا کی تعلیمات کا مخاطب بننے کی صلاحیت اس کے اندر آ گئی ہے۔ اس سے پہلے یہ خداوند عالم کے کلام کا مخاطب نہیں تھا جب بچپنے میں تھا، لیکن جب بالغ ہوتا ہے تو اس کے بعد اس مقام پہ آ جاتا ہے کہ خدا کے جتنے فرامین ہیں وہ اس کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ کلام خدا کا مخاطب بن جاتا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ان سارے خطابات کا مخاطب انسان بن جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ چلتے رہیں گے۔ مرد جب بالغ ہوتا ہے تو کتنی عمر میں ہوتا ہے بھائی؟ جی مرد جب بالغ ہوتا ہے تو کتنی عمر میں بالغ حد بلوغ پہ پہنچتا ہے اسلامی نقطہ نظر سے؟ نہیں پتہ ہے؟ اتنا تو ہمیں اسلام کا پتہ ہونا چاہیے بھائی۔ بلاخر پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہاں پہ وہ ایک نہیں ہے جس کو بولنا ہے، بلکہ آپ کو بھی میرے ساتھ ساتھ بولنا ہے۔ مرد جب حد بلوغ کو پہنچتا ہے قمری اعتبار سے، جب اس کے 15 سال مکمل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد نماز روزہ اس پہ واجب ہو جاتا ہے، 15 سال کا بالغ ہو جاتا ہے۔ اور بلوغ کی شرط کیا ہے؟ اگر عقل ہے تو بالغ ہوگا، اور اگر عقل نہیں ہے تو بالغ نہیں ہوگا۔ دیوانے پہ کوئی نماز واجب نہیں ہے، دیوانے پہ کوئی روزہ واجب نہیں ہے، دیوانے پہ کوئی خمس و زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ پس مرد 15 سال کی عمر میں بالغ ہوتا ہے، اور بلوغ کی شرط اساسی ہے عقل۔ پس مرد جب بالغ ہوتا ہے اور اس کے اندر عقل آتی ہے تو کتنی عمر میں آتی ہے؟ ابھی بیان کیا ہے 15 سال میں اس کے اندر عقل آتی ہے، اور اس کے بعد یہ بالغ ہو جاتا ہے۔ اور خاتون اسلامی نقطہ نگاہ سے کتنی عمر میں بالغ ہوتی ہے بھائی؟ 9 سال۔ اور بلوغ کی شرط اساسی کیا ہے؟ عقل ہے۔ عجیب بات نہیں ہے کہ جس کو 6 سال پہلے خدا نے عقل جیسی نعمت دے کر بالغ بنا دیا وہ ناقص العقل، اور جس کو 6 سال بعد میں عقل ملنے والی ہے وہ تام العقل۔ یہ کیسا ہے فلسفہ ہے؟ 9 سال کی عمر میں عقل لے کے وہ بالغ بن گئی، اور اس کے باوجود ہم نے اسلامی تعلیمات میں یہ بیان کیا کہ جی خاتون ناقص العقل ہوتی ہے۔ نہ عزیزان محترم، یہ وہ مقام ہے خاتون کا جو خالق کائنات نے دیا ہے۔ البتہ اگر عورت اپنے اس مقام کو محفوظ کر لے تو انبیاء کے لیے نمونہ عمل بن جاتی ہے، لیکن اگر اپنے مقام سے گر جائے تو پھر انبیاء اور اولیاء الہی کو مشکلات میں شکار کر دیتی ہے۔ آپ 2-3 نمونے دیکھ لیں۔ جناب مریم سلام اللہ علیہا، وہ جب بھی محراب میں حضرت، اور آپ کو پتہ ہے کہ جناب زکریا خداوند عالم کی طرف سے معین ہوئے تھے کہ آپ نے جناب مریم کی کفالت کرنی ہے، اور کفالت کرنے کے لیے اللہ کا نبی معین کیا گیا ہے، اور جب بھی جناب مریم کے پاس آتے
تو وہ رزق الہی دیکھ کر پریشان ہو جاتے، اور اس بی بی کے کردار کو دیکھ کر جناب زکریا نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، الہ العالمین مجھے بھی ایسی اولاد عطا کر جو پاکیزگی میں اس مقام پہ پہنچی ہو کہ تیری ذات سے ڈائریکٹ لے رہی ہو۔ یہ خاتون ہے کہ اگر اپنے مقام کو پالے۔ اور دوسرا نمونہ جناب سیدہ کا ہے، سیدہ اس منزل پہ پہنچی ہیں کہ خاتم پیغمبران سے ہٹ کر جتنے بھی انبیاء ہیں وہ درجے اور مرتبے میں جناب سیدہ کے ہم پلہ نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ خاتون اگر اپنی عظمت کو پہچان لے اور جو اسلام نے اس کو عظمت دی ہے اس پہ توجہ کر لے تو خالق کائنات نے جو اس کو مقام دیا ہے وہ اتنا مرد کو نہیں ملا۔ سوال ادھر سے کرتے ہیں بھائی، اگر خاتون کو 6 سال پہلے عقل دے دی، بالغ بنا دیا کہ تم نماز پڑھنا شروع کر دو، روزہ رکھنا شروع کر دو، مرد سے کہا 6 سال انتظار کرو، 6 سال کے بعد تم بالغ بنو گے، یہ عدالت ہے؟ جی توجہ ہے؟ یہ عدالت ہے کہ ایک کو پہلے کہہ دیا اور ایک سے کہا کہ تم 6 مہینے صبر کرو۔ میں ایک مثال عرض کروں اور مثال کے ذریعے انشاءاللہ مطلب واضح ہو جائے گا۔ اگر 2 گاڑیاں ہوں اور دونوں گاڑیوں کے سامنے ایک سفر ہو طویل اور ان کو منزل مقصود پہ جانا ہو تو عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ چلایا جائے اور ایک ساتھ ان کو ٹائم دیا جائے اور ایک ساتھ میں وہ اپنی منزل مقصود پہ پہنچ جائیں۔ لیکن اگر ایک گاڑی ایسی ہو جس کے راستے میں رکاوٹ ہی رکاوٹ ہو، ریڈ کراس یہ ہوتی ہے نا، ریڈ لائٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ اس کو رکنا پڑتا ہے، اور ایک گاڑی ہو جس کے سامنے کوئی ریڈ لائٹ نہیں ہے، تو جب یہ چلیں گی جس کے سامنے ریڈ لائٹ ہے وہ رکتی رہے گی، اور جس کے سامنے ریڈ لائٹ نہیں ہے اس کو آزاد ہے، اس کو رکنا نہیں پڑے گا۔ آپ اپنی عقل سے سوچ کے بتائیں کہ دونوں کو ایک ساتھ چلانا عقل مندی اور عدالت ہے، یا اس رکاوٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹائم کا فرق ہونا چاہیے؟ جس کے راستے میں رکاوٹ ہے عقل انسانی یہ کہتی ہے کہ اس کو پہلے چلاؤ تاکہ ان رکاوٹوں کا حساب کر کے دونوں ایک ساتھ منزل مقصود پہ جا پہنچیں۔ کتنا پیارا ہے یہ دین کہ جس نے خاتون کو خلق کیا اور خاتون کے وجود میں چند ایام ایسے رکھ دیے کہ جس میں وہ مسلح عبادت پہ نہیں آ سکتی، تو جب مسلح عبادت پہ نہیں آ سکتی دونوں کو ایک ساتھ چلایا جاتا، کل قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں آ کے اعتراض کرتی، خدایا میرے ساتھ راستے میں رکاوٹیں تھیں اور دونوں کو آپ نے ایک ساتھ چلا دیا۔ لہذا اسلام نے یہ کہا کہ اس کو 6 سال پہلے حرکت میں لاؤ اور مرد کو 6 سال روک کے رکھو کہ جب یہ چلیں اور اس وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اس منزل مقصود پر ایک ساتھ پہنچ جائیں۔ اگر اسلام کی حقیقت معلوم ہو جاتی تو یہ مسائل انسان کے لیے حل ہو جاتے، لیکن افسوس یہ کہ ہم نے اسلام کی گہرائی کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ جو ذکر کیا جاتا ہے کہ خاتون ناقص المیراث ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی والدین دنیا سے چلے جائیں تو مرد کو 2 برابر ملتا ہے اور خاتون کو اس کے آدھا ملتا ہے، اور پھر کہتے ہیں جی یہ کیسا اسلام ہے کہ جس نے خاتون کو محروم کیا ہوا ہے، اس کو آدھا دیا ہوا ہے، مرد کو 2 برابر دیا ہوا ہے۔ دیکھیں اسلام کی نگاہ میں اور خدا کی قدرت میں تقسیم میراث اخراجات کو دیکھ کر کی جاتی ہے، یعنی جس کا جتنا خرچہ ہوگا اس کو اتنا ہی دیا جائے گا، اور جس کا خرچہ کم ہوگا اس کو کم دیا جائے گا۔ یہ خدا کی عدالت ہے کہ جس کا جتنا خرچ ہوتا ہے اسی حساب سے اس کو دینا چاہیے، اور اگر خرچہ کم ہے تو اس اعتبار سے اس کا پیسہ بھی کم ہو جائے گا۔ اب اگر میاں بیوی آپس میں شادی کرتے ہیں، مہریہ کس پہ واجب ہے؟ مرد پہ۔ عورت کا نان و نفقہ کس پہ واجب ہے؟ مرد پہ۔ تو جب میراث میں ایک کو آدھا مل رہا ہے اور ایک کو 2 برابر مل رہا ہے، اس کے سارے اخراجات ہی اخراجات ہیں۔ خاتون کیا کرتی ہے؟ میراث بھی لے کے اپنی ملکیت بنا لیتی ہے، مہریہ لے کے بھی اپنی ملکیت بنا لیتی ہے، نان و نفقہ بھی اس پہ واجب نہیں ہے، اولاد کی ذمہ داری بھی ماں پہ نہیں ہے۔ تو اگر آپ ہوتے تو وہ خاتون کو دیتے؟ کیا کہتے ہیں؟ بھائی تیرا خرچہ تو ہے نہیں، تجھے کیا دیں؟
لیکن اسلام کی عظمت دیکھیں کہ اخراجات کو دیکھتے ہوئے پھر بھی خداوند عالم نے اتنی کرامت محفوظ کی ہے کہ اس کو مرد کے آدھا دے کر اس کی عظمت کو اجاگر کیا ہے۔ اگر اسلام گہرائی سے سمجھ میں آ جائے تو یہ سارے کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ البتہ ایک ایک کر کے بیان کرنا مقصود نہیں، فقط اشارہ کرنا مقصود تھا، باقی انشاءاللہ مسائل کو آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ عرض کیا تھا کہ خداوند عالم نے مرد کو فطرت دی، عورت کو بھی فطرت دی، دونوں کو بدن دیا، بدن کی خصوصیات ہیں، اور اس فطرت کے بل بوتے پہ اگر فطرت سالم ہو تو یہ انسان اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے، اور اگر فطرت آلودہ ہو جائے تو انسان کمال سے محروم ہو جاتا ہے۔ دو تعبیریں ہیں جو معصومین نے ذکر فرمائی ہیں۔ ایک میدان کربلا میں 13 سالہ قاسم جب آ کر جنگ کی اجازت لیتا ہے تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیٹا قاسم کیف الموت عندک، موت کیسی ہے آپ کی نگاہ میں؟ جواب کیا دیتا ہے؟ احلا من العسل، شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ لیکن ادھر نہج البلاغہ میں امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ الحق مر، حق بہت کڑوا ہے۔ ہوتا یا نہیں؟ ان دو معصوموں کے کلام کو کیسے آپس میں سمجھا جائے؟ بھائی واضح سی بات ہے، اگر حق کڑوا ہوگا تو کوئی بھی قبول نہیں کرے گا، اور اگر حق شیرین ہوگا تو فوراً لے لے گا۔ ہم جو حق کو کڑوا سمجھ کے نہیں لیتے تو اس کا مطلب ہے ہماری کوئی تقصیر نہیں، ہمارا کوئی گناہ نہیں ہے۔ حق ہی کڑوا تھا تو کڑوی چیز کھانے کے لیے انسان تیار نہیں ہوتا ہے۔ اگر حق فطرت کے مطابق ہو پھر کڑوا نہیں ہوتا۔ یہ کڑوا کب بنتا ہے؟ کہ جب آپ کہیں کہ یہ حق فطرت کے مطابق نہیں ہے۔ جب مطابق نہیں ہوگا کڑوا ہوگا، جب کڑوا ہوگا انسان تھوک دیتا ہے، اس کو قبول نہیں کرتا۔ مثال کے ذریعے بات کو آگے پہنچاؤں، اگر آپ صحیح و سالم ہوں، تندرست ہوں، انشاءاللہ کہ سب مومنین و مومنات کو خداوند عالم اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جو مریض ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ اگر آپ صحت مند ہوں، تندرست ہوں، کوئی بیماری نہ ہو، اور بھوکے بھی ہوں، اور بھوک کے بعد آپ کے سامنے کھانا بھی ہو اور لذیذ کھانا رکھا ہوا، بریانی ہو، مٹن ہو، کڑھائی ہو، تو جب آپ کھائیں گے کتنی لذت سے کھائیں گے؟ جی لذت آئے گی یا نہیں؟ یقیناً لذت آئے گی۔ کیوں؟ چونکہ خود بھی صحت مند ہیں، کھانا بھی لذیذ ہے، طبیعت کے عین مطابق ہے، کھاتے ہوئے لذت محسوس کریں گے۔ لیکن کھانا وہی کھانا ہے، اور آپ مریض ہیں، آپ کو بخار ہے یا زکام ہے، اب کھانا تو وہی کھانا ہے، اب کھاتے ہوئے کیا کریں گے؟ ناک چڑھائیں گے، منہ کڑوا ہو جائے گا، کھائیں گے نہیں۔ کیوں نہیں کھائیں گے بھائی؟ وہ کھانے میں نقص ہے، کھانا وہی لذیذ کھانا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ انسان مریض ہے، اس بیماری کی وجہ سے اس کھانے کی لذت سے محروم ہے۔ لہذا معصوم نے فرمایا کہ حق کڑوا نہیں ہے، تم مریض ہو، اگر تم سالم ہو تو تمہیں حق لذیذ نظر آئے گا۔ اور کربلا والوں نے یہ بتایا ہے، قاسم 13 سالہ نے، کہ میں وہ صحت مند ہوں اس کربلا کی سرزمین پہ کہ جیسے ہی حق کو دیکھتا ہوں، چونکہ صحت مند ہوں، حق کے قریب ہونے کے لیے مجھے لذت محسوس ہوتی ہے۔ اور جو مریض ہوتا ہے اس کو اپنا علاج کرنا چاہیے۔ جس دن علاج کر لے گا اسی دن حق اس کو لذیذ نظر آنا شروع ہو جائے گا، حق کو قبول کر لے گا۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جب کبھی انسان کی فطرت مریض ہو جاتی ہے، دین سے بیزار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھتا ہے لذت نہیں آتی، روزہ رکھتا ہے لذت نہیں آتی، مالی فرائض ادا کرتا ہے لذت نہیں آتی، بڑا مجبور ہو کہ 1-2 ٹکا اپنی جیب سے نکالتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ فطرت آلودہ ہو چکی ہے۔ اگر فطرت آلودہ نہ ہوتی یہ سارے فرائض انجام دیتا اور لذت اٹھا کر دیتا۔ اسی لیے معصوم کربلا فرماتے ہیں انی احب الصلاۃ، امام حسین علیہ السلام نے دشمن کو 1 رات کی مہلت دی ہے کہ میں نماز سے محبت کرتا ہوں، میں نماز سے لذت اٹھاتا ہوں، اور تم جو مریض ہو کر سید الشہداء کے قاتل بننے آئے ہو، اپنا علاج کرو، شاید تم ٹھیک ہو جاؤ اور سید الشہداء کا ساتھ دینا شروع کر دو۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد کی ذات میں۔ خداوند عالم نے سالم فطرت کے لیے دین کو مقرر کیا، اور دین پر عمل کرنے کے بعد انسان کے سامنے ایک مقصد رکھا، اس مقصد تک جانا ہے۔ مرد کو بھی وہیں پہ جانا ہے، خاتون کو بھی وہیں پہ جانا ہے، اور وہ مقصد ہے کیا؟ قرآن نے ذکر کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو کس لیے خلق کیا ہے؟ عبادت کے لیے۔ آیا عبادت مقصد انسانیت ہے؟ وہ جو عبادت کر لیتا ہے وہ تو مقصد کو پا گیا۔ وہ اگر یہی مقصد عبادت ہی تھا تو پھر شیطان کو مقصد پہ پہنچ جانا چاہیے تھا۔ عبادت کی یا نہیں کی؟
50,000 سال کی عبادت لیکن مقصد سے محروم ہے۔ پس پتہ چلا کہ عبادت مقصد نہیں ہے، عبادت راستہ ہے مقصد تک جانے کے لیے۔ مقصد کیا ہے؟ پھر ارشاد ہوا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت بھی اس لیے کرو تاکہ یقین کی منزل پہ آ جاؤ۔ پس پتہ چلا کہ پہلا راستہ انسان کے چلنے کے لیے عبادت کو قرار دیا، اور عبادت یقین تک پہنچانے کے لیے واجب قرار دی، اور آخر میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، تیرا مقصد، تیرا ہدف اور تیرا آخری انجام یہ ہے کہ تجھے خدا سے ملاقات کرنی ہے۔ پھر یہ بیچ میں جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، عبادت کیا ہے، یقین کی منازل کیا ہیں؟ ہوتا ہے نا، آپ دیکھ لیں ہمیں جو تمرین کروائی جاتی ہے اور ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ جب 2 رکعت کبھی توفیق کو پڑھنے کی تو نیت کیا کرتے ہیں؟ 2 رکعت پڑھتا ہوں کس لیے؟ جی قربتاً الی اللہ، یہ تمرین کروائی جاتی ہے۔ آپ نے کبھی کہا ہے کہ قربتاً الی الجنہ؟ نہیں کہا۔ قربتاً الی الحور العین؟ نہ۔ قربتاً الی نعمات خدا؟ نہیں کہا۔ یہ پہلے سے ہی تمرین کروائی جاتی ہے انسان کو کہ جس مقصد کی طرف تو گامزن ہو رہا ہے اس کو بار بار دہرا، اور دہرانے کے بعد اسی نقطے پہ پہنچ جا جس کے لیے خداوند عالم نے تجھے خلق کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، انسان کی ذات کو خلق کیا خدا نے، اور اس کا مقصد ہے خداوند عالم کی ملاقات کرنا۔ جنت مقصد نہیں ہے انسان کے لیے۔ جنت کیا ہے؟ جنت مقصد تک پہنچنے کے لیے ایک فائدہ ہے، ایک مقصد ہے اور ایک مقصد تک جانے کے لیے فائدہ ہے۔ کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں انسان مقصد کے لیے حاصل کرتا ہے لیکن اس مقصد پہ کچھ فوائد بھی مترتب ہوتے ہیں، ان فوائد کی خاطر انسان مقصد تک جا پہنچتا ہے۔ یہیں سے انسان بھی 2 طرح کے ہو جاتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو مفاد پرست ہیں اور بعض ایسے ہیں جو مقصد پرست ہیں۔ فائدہ کیا ہے؟ عبادت کا بہشت مل جائے گی۔ مقصد کیا ہے؟ خدا ملے گا۔ اگر خدا ملا تو مقصد میں کامیاب ہیں، اور اگر خدا تک نہ پہنچا یہ انسان تو پھر فوائد لے لی اس نے، مقصد سے محروم ہو گیا۔ یہی سے وہ دوسرا نقطہ آپ سمجھ لیں کہ یہ جتنی ٹیکنالوجی دنیا میں موجود ہے، یہ جتنی ٹیکنالوجی دنیا میں موجود ہے، پہلی بات یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف انسان کے بدن کے لیے سہولتیں فراہم کرتی ہیں۔ کوئی ٹیکنالوجی روح انسانی کو مقصد تک نہیں پہنچاتی۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے جہاز بنایا، کیا کیا؟ یہ لاش جو مہینوں کا سفر کرتی تھی اور مہینوں میں سفر میں رہتا تھا، اب جہاز میں بیٹھ کے گھنٹوں میں پہنچ جاتا ہے۔ ہوا کیا؟ جسم ایک نقطے پہ تھا، آپ نے ترقی کی، جسم کو اٹھا کے جلدی دوسرے نقطے پہ پہنچا دیا، روح کہاں گئی؟ یہ جتنی ٹیکنالوجی ہے یہ جسم انسانی کے لیے سہولتیں فراہم کرتی ہے اور روح انسانی سے کوسوں دور کر دیتی۔ موبائل بنایا جی، بڑی ترقی کی انسان نے، وہ کیا کیا؟ کیا ترقی کی؟ انسان کے جسم کی سہولت کو فراہم کیا اور روح کو نابود کر دیا۔ آج کسی نوجوان سے کہو بھائی اپنا موبائل دکھاؤ، دکھانے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وہ ایسی نجاستیں دیکھ کر انسان، یہ کیا ترقی ہے کہ جو جسم کی سہولتیں فراہم کرتا جا رہا ہے اور روح دن بدن مردہ سے مردہ تر ہوتی جا رہی ہے۔ تو جتنی ترقی ہے آج کل دنیا میں، یہ ترقی صرف اس لیے ہے کہ جسم انسانی کے لیے وسائل کو فراہم کیا جائے۔ روح انسانی کے لیے کوئی چیز آج کل کی ٹیکنالوجی نے معین نہیں کیا، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو روح انسانی کے لیے مددگار ثابت ہو۔ جسم انسانی کے لیے ساری ٹیکنالوجی ہے۔ یہ فائدے کی دنیا ہے، مقصد کی دنیا نہیں ہے۔ اسی لیے سوال کیا جاتا ہے جی اسلام پہ، جی اتنے انبیاء آئے، انہوں نے کوئی جہاز نہیں بنایا، انہوں نے کوئی ٹینک نہیں بنایا، انہوں نے کوئی کارخانہ نہیں لگایا، انہوں نے کوئی گاڑی نہیں بنائی۔ کیوں نہیں بنائی؟ کہ اس لیے کہ یہ ساری مفادات کی دنیا ہے، مقصد کی دنیا نہیں ہے۔ اور انبیاء بشریت کو مقصد تک پہنچانے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، اور وہ مقصد انبیاء کے بغیر ممکن ہی نہیں کہ وہ حاصل کر سکے۔ اس لیے انبیاء نے مفادات کی دنیا میں قدم ہی نہیں رکھا، ٹیکنالوجی نہیں بنائی،
ٹینک نہیں بنایا، جہاز نہیں بنایا. کیوں نہیں بنایا؟ کہا اس لیے کہ یہ وہ کام ہے جو بشر کر سکتا تھا. جو کام بشر کر لے وہ سکھانے نہیں آتے. کام وہ کروانے آتے ہیں جو بشر مل کر اول خلقت سے قیامت تک جو نہیں کر سکتا. وہ یہ ہے کہ اپنے مقصد کو نہیں پا سکتا ہے، اور اس مقصد تک پہنچانے کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا ہے. وہ مقصد پر پہنچانے کے لیے آئے ہیں، مفادات کی دنیا تامین کرنے نہیں آئے. لہذا کسی نبی نے کوئی کارخانہ نہیں بنایا، آپ نے بنا لیا. مثال عرض کروں، بعض ہوتے ہیں والدین اپنے بچے اسکول سے آتے ہیں اور جیسے ہی اسکول کا ہوم ورک ملتا ہے گھر میں آتے ہیں تو ماں باپ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. اور محبت کا اظہار کیا ہوتا ہے کہ بچے کا ہوم ورک اس کو نہیں لکھنے دیتے، خود لکھ کے دے دیتے ہیں کہ بیٹا میرا تکلیف میں نہ ہو. یہ ظلم ہے بچے کے ساتھ، صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ ہوم ورک اسے کرنے دیں. آپ اس کا کون سا کام کریں؟ آپ وہ کام کریں انبیاء کی سیرت پہ چلتے ہوئے جو تمام دنیا کے بچے مل بھی جائیں تو وہ کام نہیں کر سکتا. اور وہ کیا ہے کہ بچہ اپنی تربیت نہیں کر سکتا. آپ بچے کی تربیت کریں، ہوم ورک اس پہ چھوڑ دیں. اسی لیے انبیاء نے بشریت کی تربیت کے لیے، مقصد تک پہنچانے کے لیے کام کیا ہے، اور اس بشریت کے جتنے فوائد تھے وہ بشر کے حوالے کر دیے. بھائی یہ کام تم خود کر سکتے ہو. لہذا بشر نے ٹیکنالوجی بھی بنا لی، جہاز بھی بنا لیا، ٹینک بھی بنا لیا، کارخانے بھی لگا دیے. اور لگانے کے بعد وہ کام جو نہیں کر سکتا تھا وہ یہ تھا کہ اپنے آپ کو منزل ہدایت پہ نہیں پہنچا سکتا تھا. منزل ہدایت پہ پہنچانے کے لیے انبیاء نے کہا کہ یہ زمین سے زمین کا سفر تم کر سکتے ہو. اور ہے بھی ایسے ہی کہ زمین سے زمین کا سفر ہے، لیکن زمین سے آسمان کا سفر جسے عمودی سفر کہا جاتا ہے وہ بشر نہیں کر سکتا تھا. اسی لیے انبیاء آئے اور انہوں نے زمین سے اٹھا کر اس کو آسمان کا سفر کروانا شروع کیا. اسی لیے امیر بیان فرماتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی واللہ انی اعلم طرق السماء من طرق الارض. میں زمین کی ٹیکنالوجی سے بہتر آسمان کی بلندیوں کے حالات کو جانتا ہوں، اور جو تمہیں مقصد تک پہنچا سکتے ہیں میں وہ سفر کروانے آیا ہوں. اگر وہ سفر کر لوگے مقصد حیات کو پا لوگے. ایک صلوات پڑھنے محمد و آل محمد کی ذات پہ. جو مقصد کے لیے حرکت کرتا ہے اس کو فائدہ بھی مل جاتا ہے اور مقصد پہ بھی پہنچ جاتا ہے. اور اگر فائدے کے لیے کرتا ہے تو فائدہ ملتا ہے، مقصد نہیں ملتا. فائدے کی دنیا کیا ہے؟ بہشت میں پہنچ جانا. مقصد کیا ہے؟ خدا تک چلے جانا. کل عرض کروں گا کہ بہشت کا محدودہ کتنا ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں پہ ختم ہوتی ہے، اور اس بہشت کے لیے ہم مرے جا رہے ہیں. یہ یاد رکھ لیں کہ بہشت مل جائے گی، بڑی آسان ہے. فائدے کی دنیا الگ ہے، مقصد کی دنیا الگ ہے. جو فوائد کے لیے مرے جا رہے ہیں ان کو صرف فائدہ ہی ملتا ہے. جو بہشت کے لیے ٹکرے مارتا ہے اس کو فقط بہشت ہی ملتی ہے. لیکن جو مقصد کے لیے اٹھ کر اللہ کی راہ میں عبادت کرتا ہے اسے خدا بھی مل جاتا ہے، بہشت بھی مل جاتی ہے. مثال عرض کروں، انسان ہوتا ہے نا، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اور پرہیزگاری کی علامت کیا ہے جی؟ کہ آپ، تقویٰ یہ ہے کہ لذیذ کھانے نہ کھائیں. یہی ہوتا ہے نا، لذیذ کو بعض لوگ ہیں پھر وہ اپنا تقویٰ سکھانے کے لیے کہیں اگر دال پڑی ہو اور ساتھ میں کڑھائی ہو تو کڑھائی کو چھوڑ دیتے ہیں، دال کھائیں جی کیوں؟ تقویٰ ہے. نہ عزیز، ایسا نہیں ہے. اسلام یہ نعمات مومنین کے لیے خلق کی ہیں، اور مومن اگر لذات سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو ان نعمات کو خلق کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا. اس لیے خداوند عالم فرماتا ہے کہ یہ نعمتیں فقط مومن کے احترام میں نے خلق کی ہیں، وَإِلَّا اگر مومن دنیا میں نہ ہوتا تو ان کفار کے لیے میں نے ان نعمتوں کو خلق کرنا تھا. نعمت سے فائدہ اٹھایا کریں. نعمت اسی لیے ہے، یہ نہیں ہے کہ جی کڑھائی پڑی ہو تو ہم نے دال ہی کھانی ہے. نہ. کیوں بھائی دال کھاتا ہے؟ کہا اس لیے کہ اگر کڑھائی کھائی تو شاید بہشت میں حور العین کی کمی آ جائے، شاید نہ ملے. اس لیے کیا کرتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے کھانے، لذیذ کھانے نہیں کھاتا. نہ، لذیذ کھانے کھایا کریں، اسلام نے حکم دیا ہے. اگر اس کو میں مزید مثال کے ذریعے سمجھاؤں، مولانا اگر متقی، اپنی بات کروں تاکہ آپ لوگ زیادہ وہ نہ ہوں، مولانا سے کہیں کہ مولانا ہمارے گھر پہ دعوت ہے، آئیے گا. پلٹ کے مولانا پوچھتا ہے جی آپ کے گھر میں کیا بنا ہے؟ بس وہی جو دال ساگ ہے، مل کے کھا لیں گے. فوراً پینترا بدل کے کہتا ہے نہیں بھائی ابھی مطالعہ کرنا ہے، ابھی مجلس کے لیے تیاری کرنی ہے، اور ابھی بہت سے کام ہیں، معذرت چاہتا ہوں.
وہیں پہ دوسرے مومن آ جاتے ہیں، مولانا ہمارے گھر پہ دعوت ہے، کیا بنا ہے؟ جی مٹن ہے، کڑھائی ہے، بریانی ہے، سب کچھ ہے۔ ہاں بھائی، مومن کی دعوت ٹھکرانا اچھا نہیں لگتا، چلے ہی چلتے ہیں۔ یہ تقوی ہے یا لالچ؟ یہ تقوی نہیں ہے، یہ لالچ ہے۔ اس لیے امیر بیان کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں نے دنیا کی نعمتوں سے منہ موڑا ہے تو اس لیے نہیں موڑا ہے کہ میں لالچی بن کر جنت کی نعمتوں پہ نگاہ رکھ کر میں نے دنیا کی نعمتوں سے منہ موڑا ہے۔ جب میں نے دنیا کی نعمتیں چھوڑ دی ہیں تو آخرت کی نعمتوں سے بھی دستبردار ہو گیا ہوں۔ اس لیے امیر بیان کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اے الہ العالمین، تیری بہشت نہ بھی ہوتی، تیری جہنم نہ بھی ہوتی، تب بھی علی ابن ابی طالب تجھے سجدہ کرتا ہوا نظر آتا، کیونکہ علی کو معلوم ہے کہ تیری عبادت میں میری زندگی ہے، نعمتوں میں نہیں۔ نعمتیں فقط فائدے کی دنیا ہے، اور اگر چھوٹی نعمت چھوڑ کر بڑی نعمت پہ رکا رکھیں تو یہ تقوی نہیں ہے، یہ معنویت نہیں ہے، یہ لالچ ہے عزیزان محترم۔ تو پھر دنیا کی نعمتوں سے اگر اعراض کرتے ہو تو بہشت کی نعمتوں سے بھی منہ موڑ دو۔ اور اس کا نمونہ کیا ہے؟ میدان کربلا والے امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بیعت اٹھا لیتا ہوں، راضی ہوں، چراغ بجھا دیتا ہوں، اور ہر ایک کو جنت میں اس کا مقام دکھا دیتا ہوں۔ دکھانے کے بعد کہا چلے جاؤ، کوئی اٹھ کے گیا؟ آپ انصاف سے بتائیں، اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ سب کچھ ملنے کے باوجود اٹھ کے چلے جاتے؟ یا مثلا آج فرض کر لیں کہ ابھی اگر خدا کی طرف سے اعلان آ جائے کہ بھائی نماز واجب نہیں ہے، روزہ واجب نہیں ہے، زکوٰۃ واجب نہیں ہے، خمس واجب نہیں، کوئی پڑھے گا؟ خدا نے کہا پڑھو، نہیں پڑھتے ہیں، جب خود چھٹی دے گا تو کون پڑھے گا؟ کربلا والوں کی عظمت کیا تھی کہ سب کچھ ملنے کے باوجود جب امام نے کہا کہ لے لو اور چلے جاؤ میں راضی ہوں، پلٹ کے سب نے جواب دیا مولا مگر ہم وہ ہیں کہ جو آپ کی ذات کو بہانہ بنا کے بہشت میں پہنچ جائیں، ہم تو وہ ہیں کہ بہشت کو ٹھکرا کے آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ وہ جو مقصد کے لیے آتا ہے اس کی زندگی کچھ اور ہوتی ہے، اور جو فائدے کی دنیا تلاش کرتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ انسان کو خلق کیا گیا مقصد تک پہنچنے کے لیے، اور مقصد انسانیت لقائے پروردگار ہے جو جنت سے بالا تر ہو کر جاتا ہے، اور مقصد ہوتا ہی وہ ہے جو انسان کو خدا سے ملا دے۔ خدا سے اگر نہیں ملتا اس نے اپنے مقصد حیات کو نہیں پایا۔ مثال عرض کروں تاکہ بات اور ذہن میں آ جائے۔ جو 40 پہ گئے ہیں، جو نجف سے کربلا پیدل چل کے گئے ہیں، وہ خوب محسوس کریں گے اس کو۔ نجف سے پیدل چلتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے نکلتے ہیں، کربلا میں پیدل جاتے ہیں، اور جن جن لوگوں نے وہ سفر کیا ہے ان کو معلوم ہے کہ جب آپ نجف سے چلتے ہیں تو آپ کے پاس سامان کتنا ہوتا ہے؟ بڑے بڑے بیگ نہیں اٹھائے ہوتے، چھوٹا سا شاپر، ایک لباس، اور پھر چل پڑتے ہیں۔ کیوں اتنا وبال جان اپنی پیٹھ پہ اٹھاتا نہیں ہے؟ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جس سفر پہ جانا ہے اس کے لیے یہ سارا سامان بڑے بڑے بیگ اٹھا کر جانا انسان کے لیے وبال جان کا باعث بنتا ہے، اس لیے مختصر سا سامان اٹھاتے ہیں، چل پڑتے ہیں۔ یہ جو مختصر سا سامان اٹھا کے چل رہا ہے، کیوں چل رہا ہے؟ اس لیے کہ یقین ہے کہ جو کچھ میری ضرورت کا ہے پورے راستے میں ملتا رہے گا، ہے یا نہیں ہے؟ پانی ملتا رہے گا، کھانا ملتا رہے گا، ضرورت کی چیزیں ملتی رہیں گی۔ جب اس یقین کے ساتھ ہوتا ہے تو وبال جان چھوڑ کر فقط ایک لباس اٹھا کر سفر کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کھانے پینے کی ٹینشن میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر یہ عقیدہ انسان کی ساری زندگی میں آ جائے تو پھر جھونپڑی پہ بھی گزارا کر لیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ ہمارا عقیدہ اس نجف اور کربلا کے درمیان محکم ہے، لیکن اپنی پوری زندگی میں ہمیں خدا پہ بھروسہ نہیں ہے۔ اس لیے نہ جانے ہم نے کیا کیا اکٹھا کر رکھا ہے، ہمارے اندر کوئی تمیز نہیں کہ حرام کا ہے یا حلال کا ہے، کس چیز کا ہے، بس فقط اکٹھا کرنا ہے اور وبال جان بنانا ہے۔ وبال جان بنانے کے بعد جب یہ سفر کرے گا تو کیسے کرے گا؟ اب اسی مثال کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا دیں۔ اگر آپ اسی سفر پہ جا رہے ہوں، مقصد آپ کا کہاں پہ ہے؟ کربلا میں پہنچنا، سید الشہداء کی بارگاہ میں۔ فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ کہ آپ کو پانی بھی ملے گا، کھانا بھی ملے گا، مچھلی بھی ملے گی، کباب بھی ملیں گے، سب کچھ ملے گا، فروٹ بھی ملے گا۔ یہ کیا ہے؟ فائدہ۔ اور آپ کو وہاں پہ روک کے کہا جائے کہ عزیز
یہ جتنا فائدہ ہے یہ ٹرک پانی کا رکھ لو، یہ دیگیں کھانے کی لے لو، اور یہ پوری وانٹ فروٹ کی پڑی ہے یہ لے لو، یہ سارے فوائد ہیں نا، یہ لے لو اور یہیں رک جاؤ، آگے کربلا نہیں جاؤ، مان جائیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ اتنی معرفت ہے کہ یہ فائدے کی دنیا مجھے مقصد سے محروم کر دے گی، لہذا آپ راضی نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کہ ان سب کو ٹھکرا کر آپ کربلا کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں بشریت کو کہ میرے سامنے ایک مقصد ہے، اس مقصد تک جانے کے لیے کچھ فائدہ ہے، میں وہ کم ظرف نہیں ہوں جو فوائد کو دیکھ کر مقصد سے اپنے آپ کو محروم کر دوں۔ لہذا وہاں پہ مقصد نگاہ میں ہوتا ہے، اس لیے فوائد سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ بہشت فائدہ ہے خلقت انسان کا، مقصد نہیں ہے خلقت انسان کا۔ جو بہشت کے لیے مرتا ہے وہ فائدے کی دنیا میں ہے، جو بہشت کو ٹھکرا کے لقائے پروردگار کے لیے بڑھتا ہے وہ مقصد حیات میں کامیاب ہوتا ہے۔ اور یہی چیز انبیاء سمجھانے آئے تھے کہ جب بھی نماز پڑھو تو کہو قربتاً اللہ، اللہ کے قریب ہونے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ نماز وہ ہو جو ہر قدم آپ کا اللہ کے قریب کرے آپ کو، نہ یہ کہ نماز پڑھتے رہیں اور نماز کے ذریعے فقط فوائد اکٹھے کرتے رہیں، بہشت کی نعمتیں لے لیں اور بہشت میں حور العین کا سلسلہ کرنا شروع کر دیں۔ البتہ یہ بھی ایک الگ بات ہے کہ ابھی فرصت نہیں اس کی اشارہ کروں کہ ہم نے اپنے ذہنوں میں یہ بنایا ہوا ہے کہ حور العین مؤنث ہے، یہی ہے نا؟ نہ، یہ بھی نہیں ہے، قرآن نے ذکر نہیں کیا ہے، حور العین مؤنث نہیں ہے عزیزان۔ یہ ابھی سے ہی اپنا عقیدہ صحیح کر لیں کہ چونکہ مرنے کے بعد جب اصلی چیز ملے گی تو پریشان ہو جائیں گے، ہم نے سوچا کیا تھا ملا کیا ہے۔ حور العین مؤنث نہیں ہے، حور العین اللہ کی نعمت ہے، اور وہ مرد کے لیے بھی ہے عورت کے لیے بھی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب نماز شب پڑھو تو اپنے قنوت میں یہ دعا مانگو کہ اللہم زوجنی من حور العین۔ یہ دعا امام نے جب ذکر کی ہے تو کس کے لیے کہا ہے؟ کہ صرف مرد پڑھیں، خاتون نہیں پڑھے، یا دونوں پڑھیں؟ وہ جب دونوں پڑھیں گے تو یہ کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے نا، حور العین مؤنث نہیں ہے، یہ جھانسا ذہن سے نکال دیں۔ البتہ یہ نعمتیں انشاءاللہ ایک ایک کر کے اگر فرصت ہوئی تو ان کی طرف اشارہ کریں گے۔ بس انسان اپنے مقصد کی طرف جب گامزن ہوتا ہے تو اس کے سامنے ایک فائدہ ہوتا ہے، فائدے کو چھوڑ کر مقصد کی طرف گامزن ہونا یہ انسانیت ہے، نہ یہ کہ مقصد کو بھول کر فوائد سے چپکا رہے۔ فوائد کی دنیا الگ ہے، اور عقلاء عالم یہ کہتے ہیں کہ اگر مقصد پہ پہنچ گئے فائدہ ضرور مل جائے گا، لیکن اگر مقصد کے لیے فائدے کے لیے کیا تو مقصد نہیں ملے گا۔ پھر مثال عرض کروں، آپ کے پاس ایک گلاس پانی ہے، آپ کا ہاتھ بھی گندا ہے اور آپ کا لباس بھی گندا ہے، آپ اس پانی کے ذریعے یا ہاتھ دھو سکتے ہیں یا کپڑا دھو سکتے ہیں۔ اب جو کم ظرف ہوتا ہے، بے معرفت ہوتا ہے، وہ پانی سے اپنے ہاتھ دھو لیتا ہے، جب ہاتھ دھو لے گا تو کپڑا صاف نہیں ہوگا، لیکن جو عقل مند ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس پانی سے کپڑا دھوتا ہے، ہاتھ خود بخود دھل جاتا ہے۔ وہ جو مقصد کے لیے کرتا ہے فائدہ اس کو مل جاتا ہے، جو خدا تک جاتا ہے بہشت اس کو مل جاتی ہے، لیکن جو بہشت کے لیے ساری زندگی گزار دیتا ہے فقط بہشت ہی ملتی ہے، خدا نہیں ملتا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ مقصد حیات کو پانے کے لیے خداوند عالم نے کمالات کی دنیا رکھی۔ آخری بات، اور آپ کی زحمت تمام، انشاءاللہ بعد میں ذاکر صاحب ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ محظوظ فرمائیں گے۔ خدا نے فطرت رکھی، انسان کے لیے فطرت کے سامنے مقصد رکھا، اور مقصد خدا کی ملاقات کرنا ہے۔ اگر خدا سے پہلے جہاں بھی رک گئے ہم نے اپنے مقصد حیات کو نہیں پایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سارے معصومین نے پوری بشریت کو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مقصد کے لیے جیو، فائدوں کے لیے نہیں۔ توجہ میری طرف رہے، خدا نے فطرت بھی دی، بدن بھی دیا، اور فطرت کے سامنے مقصد حیات بھی رکھ دیا۔ اور مقصد حیات کیا ہے؟ کہ وہ کمال تک جانا ہے۔ کمال کیا ہے بھائی؟ توجہ رہے میری طرف، آخری بات کر کے آپ زحمت تمام کرو، انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سے آگے بڑھاؤں گا۔ کمال کیا ہے؟ کسی نے پیسے کو کمال سمجھا ہے، ساری زندگی اس میں خرچ کر کے اس کو بٹیرنے کی کوشش کرتا ہے نا؟
اگر یہ کمال اس نے نہ سمجھا ہوتا تو کبھی بھی اس کے پیچھے نہیں جاتا. بس کمال انسان کی ذات کے اندر موجود ہے، کمال سے دوستی انسان کی ذات کے اندر موجود. آپ کسی با کمال انسان کو دیکھ لیں، محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ غیر اختیاری طور پہ محبت کرتے ہیں. اگر کوئی عالم آ جائے، اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، ہم تو طالب علم ہیں، ہم کہاں عالم ہیں. معصوم نے فرمایا کہ عالم فقط آل محمد ہیں، اور باقی جتنے یہ سب طلاب ہیں اس مکتب کے، کوئی عالم نہیں ہے. علم کمال ہے، اور جس کے اندر ہوتا ہے آپ اس سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اس کا مطلب ہے کمال کے ساتھ محبت کو خدا نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ کمال کے مصداق میں آ کے جھانسا کھا جاتا ہے. کوئی پیسے کو کمال سمجھتا ہے، کوئی شہرت کو کمال سمجھتا ہے، کوئی فرعونیت کو کمال سمجھتا ہے، کوئی روب جمانے کو کمال سمجھتا ہے. لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جو ان کمالات کو کمالات سمجھتے ہیں جو خداوند عالم نے مقرر کیے ہیں. خدا نے کس کو کمال کہا؟ خدا نے کہا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آیا عالم اور جاہل برابر ہیں؟ پتہ چلا کہ علم کمال ہے، جہالت نقص ہے. جس کے اندر علم آ جائے وہ با کمال ہو جاتا ہے، اور جس کے اندر علم آ جائے با کمال ہونے کے بعد بشریت اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے. عبادت کمال ہے، جو عابد بن جاتا ہے لوگ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اخلاق کمال ہے، اس لیے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. ایمان کمال ہے، اس لیے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. یہ کمال کے ساتھ محبت کرنا انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، آیا مومن اور منافق برابر ہیں؟ کیوں منافق سے نفرت ہے؟ اس لیے کہ بے کمال ہے. کیوں ایمان سے محبت ہے؟ اس لیے کہ کمال ہے. ام نجعل المتقین کالفجار، ایک فاسق و فاجر ہے اور ایک متقی ہے. اس سے پتہ چلا کہ تقوی کمال ہے، فسق و فجور نقص ہے. اس لیے فاسق فاجر کا کوئی احترام نہیں، لیکن جو تقوی کی منزل پہ آتا ہے اس کا بہت احترام ہے، اس سے بہت محبت کی جاتی ہے. بس کمال وہ ہے جو انسان کی قدر و قیمت میں اضافہ کر دیتا ہے. کیسے پتہ چلے؟ کہ جب تک نہیں ہوتا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور جس دن آ جائے اس دن اس کی قدر و قیمت میں اضافہ ہو جاتا. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ علم جب تک نہیں تھا کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، جس دن آ گیا سب سلام کرتے ہیں. جب تک فاسق و فاجر تھا کوئی نظریں اٹھا کے دیکھتا نہیں تھا. محراب عبادت میں آئے، 2 رکعت نماز پڑھی، لوگوں کو پتہ چلا بھائی نیک آدمی ہے، محبت کرنا شروع کر دی. پس پتہ چلا کہ کمال وہ ہے کہ جو انسان کی قدر و قیمت میں اضافے کا باعث بنتا ہے. اگر ہو تو انسان کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور اگر نہ ہو تو انسان کی قیمت گھٹ جاتی ہے. تو کمال وہ ہوتا ہے جو انسان کی قدر و قیمت کو بڑھائے. پھر جمال کیا ہے؟ 2 کلمے ہیں، کمال اور جمال. بی بی کے لیے ہے نا، جناب زینب سلام اللہ علیہا کے لیے جب دشمن نے زخم زبان لگانا چاہا کہ دیکھا تیرے بھائیوں کے ساتھ خدا نے کیا کیا، پلٹ کر بی بی نے کیا جملہ فرمایا؟ منہ بند کر دیا، منہ توڑ دیا اس حرام زادے کا. بی بی فرماتی ما رأیت منہ الا جمیلا، میں نے سوائے جمال کے خدا کی ذات سے کچھ دیکھا ہی نہیں. پس کمال کیا ہوتا ہے؟ جو انسان کی قدر و قیمت میں اضافہ کرتا ہے. تو جمال کیا ہوتا ہے؟ جب تک چھپا رہے وہ کمال کہلاتا ہے، اور جس دن ظاہر ہو جائے وہ جمال بن جاتا ہے. پس کمال وہ ہے جو انسان کی قدر و قیمت میں اضافے کا باعث بنتا ہے، اور قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے لیکن چھپا رہتا ہے. جب تک چھپا رہے کسی کو پتہ نہیں چلتا، اس لیے محبت نہیں کرتا. جس دن وہ کمال ظاہر ہو جائے اسی دن جمال بن جاتا ہے، اور جب جمال بنتا ہے لوگ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی لیے پیغمبر، اسی لیے خالق کائنات نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں کمال ہی کمال تھا لیکن چھپا ہوا تھا، کسی پہ آیا نہیں. تو پھر اپنے کمال کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کمال کو جمال میں تبدیل کرنے کے لیے میں نے آل محمد کو خلق کیا. انہوں نے بشریت کو بتایا میری ذات کیا ہے. میرا کمال جب جمال میں بدلا، آل محمد کو سیرت کو دیکھتے گئے، خدا سے محبت کرنا شروع کر دی. ایک صلوات پڑھنے محمد و آل محمد کی ذات پہ. اسی لیے آل محمد فرماتے ہیں کہ اگر ہم نہ ہوتے خدا کی عبادت نہ ہوتی، اگر ہم نہ ہوتے خدا کی معرفت نہ ہوتی. اس لیے کہ خدا کمال ہی کمال تھا. کمال کو جمال میں بدلنے کے لیے خداوند عالم نے ایک مخلوق کو خلق کیا جنہوں نے اپنے کردار اور سیرت یہ ثابت کیا کہ خدا کون سی ذات ہے، کتنے کمالات کی واجد ہے. اور نمونے کے طور پہ ایک بات آگے بڑھا کے آپ کی زحمت تمام کر دوں. حضرت یوسف مصر میں رہتے تھے نا،
رہتے تھے نا، سب کے سامنے تھے، اور جو دیکھتے تھے انہوں نے کبھی اپنے ہاتھوں کو نہیں کاٹا۔ حسن کہاں پہ تھا؟ چہرے میں بھی حسن تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کسی نے ہاتھ نہیں کاٹا۔ لیکن جب زلیخا نے امتحان لیا اور سب کچھ رک کے خواتین کو جب بلایا اور یوسف سے کہا فقط یہاں سے چل کے گزر جاؤ، جب وہ گزر کے چلے تو انہوں نے ہاتھ کاٹ دیے۔ کیا ہوا؟ اگر یہ حسن سے ہی ہاتھ کٹنے ہوتے تو پہلے کیوں نہیں کٹے؟ یہی سے پتہ، اسی لیے قرآن نے بھی ذکر کیا، جب وہ گزرے ہیں تو سب نے یہ کہا کہ ما حاشا الا رجل، یہ مرد نہیں ہے، ان ہوا الا ملک کریم، یہ فرشتہ ہی ہو سکتا ہے بھائی۔ یہ حسن کردار یوسف میں تھا، اور کمال یوسف وہ کردار اور سیرت تھی جس کو خواتین نے دیکھ کر اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا۔ وہ ایک یوسف تھا جس کو دیکھ کر خواتین مصر نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا، اور حسین کی ذات وہ ہے جو کئی ایک یوسف اپنے ساتھ لے کر چلا میدان کربلا میں آنے کے لیے، اور ہر ایک کا انتخاب امام حسین کا حکمت پہ مبنی تھا۔ لوگوں نے کہا کہ معاذ اللہ حسین باغی ہے، امام نے 6 مہینے کے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، اور ساتھ لینے کے بعد بشریت پر یہ واضح کر دیا اگر میں بغاوت کے لیے نکلا ہوں تو اس 6 ماہ کے بچے کا کیا قصور ہے؟ جو ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا یہ کیسے بغاوت کر سکتا ہے؟ ہر ایک کا انتخاب حکمت بھرا تھا۔ جتنے بھی نوجوان تھے، بنو ہاشم کے ہوں، اصحاب ہوں، انصار ہوں، ہر ایک کا انتخاب امام حسین علیہ السلام نے بڑی حکمت کے ساتھ انتخاب کیا۔ وقت گزرتا گیا اور آ گئی عاشور کی شب۔ جیسے عاشور کی شب آتی ہے، امام نے سب کو اپنے اپنے مقامات جب بہشت میں دکھا دیے اور یہ اعلان کر دیا کہ بھیا عباس چراغ کو گل کر دو، جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ جب سب کے مقامات دکھائے، جناب قاسم نے ایک مرتبہ پلٹ کے دیکھا کہ بہشت کے اندر جناب علی اصغر کا ایک بہت بڑا محل ہے۔ پلٹ کر ہاتھ جوڑ کے چچا سے کہتا ہے چچا حسین، آیا علی اصغر بھی شہید ہے؟ کہا ہاں بیٹا وہ بھی شہید ہے۔ کہا چچا علی اصغر تو چل کر قدموں سے چل کر صحرا میں نہیں جا سکتا، میدان کربلا میں نہیں جا سکتا، آیا کہیں ایسا تو نہیں ہے یہ بے غیرت کہیں ہمارے خیموں میں گھس جائیں گے؟ امام جانتے تھے کہ عصر عاشور کو کیا ہونے والا ہے۔ جناب قاسم کو تسلی دی، نہیں بیٹا مطمئن رہو، میں جناب علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر اشقیاء کے سامنے جاؤں گا اور یہ درخواست کروں گا اگر قصور ہے تو میں حسین کا۔ ارے 6 ماہ کا بچہ جس کی پیاس بجھانے کے لیے ایک بوند کافی ہے، ارے ایک بوند بونٹوں پہ رکھ دو، جناب علی اصغر کی پیاس بجھ جائے گی۔ مصائب انشاءاللہ ذاکر صاحب پڑھیں گے۔ آخری جملہ، امام جب علی اصغر کو شہید کروا چکے، واحد شہید کربلا کا جس کو خیموں کے باہر آ کر تلوار سے ننھی سی قبر کھودی، علی اصغر کو قبر میں سلا دیا، خدا کے حوالے کر دیا، علی اصغر تیری اپنی قسمت۔ ارے شام غریبہ آئی، تمام شہداء کے سروں کو نیزے پہ بلند کیا گیا، ایک لائن کہتا ہے سے شعبہ تھی جس کو مارا تھا اس کا سر نظر نہیں آ رہا، سب نے نیزہ لیا، میدان کربلا میں مارنا شروع کیا۔ ارے نیزے پہ علی اصغر کا لاشا، سر کو قلم کیا گیا، نیزے پہ بلند ہو گیا۔ ادرکم علی اللہ وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ لا معبود سواک الہ العالمین بحق زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا صلو علی محمد وآل محمد۔